دی افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب کبھی بھی کوئی رسول آتا ہے وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتی تو تم تکبر کرتے ہو. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، ایک کو جھٹلاتے ہو، ایک کو قتل کرتے ہو. جو لوگ اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں، چاہے وہ مودودی ڈاکٹر اسرار احمد ٹائپ ہوں یا موجودہ دور کے سید قطب کے پیروکار قسم کے ساحل عظیم ہوں یا ان کے جو بھائی ہیں زریاب ہاشمی کر کے، عقیدہ بھی خراب فلسفیوں والا صوفیوں والا، ساتھ میں رافضی شیعوں کے ساتھی حسینیت کا نام دے کے کربلا اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرو، احادیث کے برخلاف. وہ میں حیران ہو گیا، بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس آیت کو پڑھیں کہ ایک فریق کو جھٹلاتے ہو، ایک کو قتل کرتے ہو. اہل بیت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، یعنی اپنی مرضی کی انہوں نے احادیث بنوائیں حکمرانوں کی اطاعت والی، چاہے ظالم جابر ہوں. صبر کرو اور خفیہ نصیحت کرو جو سلفی کہتے ہیں، اور یہ تو مذاق بھی اڑاتے ہیں، مدخلی کہتے ہیں، سعودی والے کہتے ہیں، آل سعود اور بنو امیہ مذاق اڑاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا فقہ حنفیہ جس پہ سب سے زیادہ لوگ تعداد میں موجود ہیں، امام ابو حنیفہ اپنے مرنے سے ظلم و تشدد سے قتل ہوتے وقت انہوں نے کہا کہ یہ میری کتاب نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو، یہ میں نہیں چھاپوں گا، تو امام ابو حنیفہ کو قتل کر دیا گیا. آقا علیہ السلام نے فورٹیل کیا، پہلے سے پیش گوئی دی کہ افسوس ہے کہ میری قوم بھی یہی کرے گی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا. ایک پیرلل ریلیجن اسٹیبلش کرے گی جھوٹا، اور اس کے اوپر اصلی والوں کو قتل کر دے گی، اور نیا دین مسلط کر کے جھوٹی کتابیں تک پبلش کرے گی. یہ حدیث ہے پوری، ایک اتنی کتابیں اسٹیبلش کرے گی کہ لوگ اس کو سچ ماننا شروع کر دیں گے. اور اب ہمارے سامنے وہی بنو امیہ کا پبلشڈ ری پبلشڈ فیک دین پوری دنیا میں اسلام کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے. سارے ٹرو مسلمز، سارے جینون صحابہ، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور صحابہ کو قتل کروایا انہوں نے، لاکھوں کی تعداد میں، تاکہ اصلی اسلام ختم ہو جائے. اور جو سورس چل رہی تھی جس سے نئے صحابہ جنریٹ ہونے تھے، وہ سورس فیملی آف دا پروفٹ تھی، اس کو بھی قتل کر دیا، پوری فیملی کو. ہم نے، ہمارے بڑوں نے اس لیول کی قتل و غارت دیکھی ہے، اور یہ 2 نمبر کتابیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں. اب میں اور آپ کیا کریں؟ ہم اصلی اسلام ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ فیملی آف دا پروفٹ آپ نے قتل کر دی، صحابہ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیے. جو امام آگے چل کے امام حنیفہ اور امام نسائی کی صورت میں فیکٹ چھاپنے لگے تھے، ان کو آپ نے قتل کر دیا، 2 نمبر کتابیں ان کے نام سے چھاپ دی. کہ بھیا یہ جو جوز ہیں جو کرسچنز کے ساتھ شادیاں کر کے، مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کر کے دنیا میں بس گئے ہیں، انہوں نے اتنی ریسرچ کر لی ہے کہ یہ اصلی دین تک پہنچنے لگ گئے ہیں، یہ اوریجنل اسکرپچرز کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے جو پیرلل دین میں یہود مت اسٹیبلش کی ہے، یہ اس کو کوسچن کرتے ہیں. وسیلہ کا مقصد کیا ہے؟ وسیلہ وہ کلوزڈ اسٹرکچر بلاک چین کمیونٹی ہے جو اس سارے غبار کے اندر سے، اس ساری گرد و غبار اور فیک ریلیجن کے اندر سے بہت نیوٹرل گراؤنڈز کے اوپر تحقیق کر کے فیکٹ فائنڈنگ کرے گی. اس کمیونٹی کا مقصد یہ ہے. آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، آپ لوگوں نے پوری امت کی ذمہ داری لینی ہے. تو بہت تفصیل سے جانتا ہوں. جب فرانس نے خود آڈٹ کرنا تھا مدینہ یونیورسٹی کا، فرینچ غیر مسلم آ کے مدینہ یونیورسٹی کا آڈٹ کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر سے انہوں نے دیکھنا تھا جہاد کے لفظ تو نہیں ہے، تو اس نے پوری کی پوری مینجمنٹ رجیم چینج کی ہے مدینہ یونیورسٹی کی MBS نے. کیا ہو گیا آپ کو پتہ نہیں اس بات کا؟ what I care about is what kind of literature says what. ان مدخلیوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ان کی لعنت ہو، ان لوگوں نے پوری کی پوری قوم خسیس کی ہے. بہرحال بتا دیں تو ایکسپلین کر دیں. نہیں وہ بہت لمبا پوڈکاسٹ ہے. مدخلیزم کو پڑھیں آپ، اور پورے تفصیل سے پڑھیں. انہوں نے اسلام کے اندر سرجیکل انٹریز کی ہیں اور چینجز کی ہیں، صرف اپنے ان بادشاہوں کو، لوگوں کو ان بادشاہوں کے تابع کرنے کے لیے. آپ کو پتہ چلے، میں اپنی رائے تھوڑی بتاؤں گا، آپ پڑھیں کتابیں، آپ کو جید ترین علماء کے نام بتائیں گے. آپ کو اس وقت آپ کو پتہ چلے آپ کو ناصر المجاہد نے لکھا کیا ہے، سلمان العوان نے مقدمہ کا کھینچا ان کی کتاب پہ، آپ کو پتہ چلے. ایسے نہیں سلمان العودہ کی 15 سال کی ہوئی، اسی MBS نے کی ہوئی ہے نا. سمجھے؟ یہ اصل میں دین نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جن احادیث کا ایک کور لے رہے ہیں، میں ان کی ذوفت پیپر پہ ثبوت دے دوں گا. کیا آپ لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی تھی کہ جو بھی آپ کے اوپر سر پہ آئے آپ نے اس کی چاہے وہ کفر کی طرف لے کے جائے. فیک جورسپروڈنس آپ کے پاس ہے، بالکل لے لیں، ہمیں کیا ہے. وہی تو میں کہتا ہوں، کوئی بھی کہے نا کہ بریلویوں کا نظام لاؤں یا شیعوں کا یا سنیوں کا، لے آؤ، شیعوں کو لے آؤ، بریلویوں کو لے آؤ. امام باڑے شراب خانے سے تو بہتر ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کوئی ایک طرف ٹربن تو آئے، اس کے بعد بھی گوئنگ ٹو اے سیکنڈری ریجیم. اور بائی دا وے کوئی ہو نہیں سکتا نا مائنورٹی کی گورنمنٹ آئے، یا تو بریلویوں کی آنی ہے، دیوبندیوں کی آنی ہے، بریلویوں کی آنی ہے. آنے دیں سر، آنے دیں. زیادہ کیا ہوگا؟ میلاد اور جشن اور جمعراتیں اور گیاریاں چل رہی ہوں گی نا دینی مسلمانوں کا. لیو واٹ از ٹو سیزر اینڈ ٹو سیزر. سمجھے؟ یہ مدرسہ کہہ رہا ہے، یہ میتھیو نے نہیں بولا. سمجھے؟ یہ ہمارا عالم بول رہا ہے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اینڈ ایوری ٹائم مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو ہیں
حکمران جو ہیں یہ 2 نمبر آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ حکمران نہیں بننا چاہتے, یہ پرابلم ہے. آپ بن سکتے نہیں ہیں تو سیکنڈ سٹیج پہ نا آپ کے اندر وہ چاہت ختم کی ہے یزید بن معاویہ نے 100,000,000%. ہی ایکچولی میڈ شیور کہ ڈاکٹرین پوری طریقے سے شفٹ ہو جائے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیچھے جانا پڑتا ہے. یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. جب سب کچھ اس نے اصل میں سافٹ ویئر نہیں, اس نے ہارڈ ویئر اپڈیٹ کیا, کتابیں بھی لکھوا دی نا. دیٹس دا پرابلم. اور پروگیٹو جو کہ ہماری ڈاکٹرین میں نہ گیا ہوتا تو میں کہتا یار بے دینی لوگ ہیں یار, دین از دی اونلی سولوشن. میں یہ جملہ بول ہی نہیں سکتا ہوں اب کہ دین از دی اونلی سولوشن. ہم نے دین سیکولرائز کیا ہے کہ لیو یہ لے اسٹیٹ کا کام, نظام کا کام جو نواز شریفیں چلائیں گے اور نماز اور جنازے ہم پڑھائیں گے. ریفارمیشن کی ضرورت نہیں پڑی مسلمانوں کو, یا کسی بھی حاکم کو جو خوبصورت ترین ڈاکٹرین چاہیے نا کرنٹ مسلم ڈاکٹرین چاہیے. غلام تو وہ جو ہے حسین رضی اللہ عنہ سے آپ کو کوئی حدیث ہی نہیں ملے گی, حالانکہ وہ بچے تھے اس وقت. اور وہ احادیث جو مکفرین ہوتے ہیں حدیث روایت کرنے والے, ان سے پہلے ہی وہ احادیث وغیرہ موجود ہوتی ہیں, آ چکی ہوتی ہیں. پہلے بیت میں اور بھی ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, ان کی کافی احادیث ہیں علی رضی اللہ عنہ کی. ایک ایک اینگل بدلنے کے لیے کربلا کی کہانی ہم تک نہ پہنچ جائے. ایسے ایسے کتابیں لکھی گئیں, ایسے ایسے لٹریچر پروڈیوس ہوئے ہوئے کہ یہ والی کہانی نہ نیچے پہنچ جائے کہ میں نے حسین کو مارا ہے. جو بندے علی بن ابی طالب کی نسلیں شہید کرنے کے لیے جت گئے ہوں, انہوں نے یہ سٹوری بچنے دینی ہے؟ ایسے ایسے کامنٹ کرنے والے آئے ہوں گے, ایسے لکھنے والے آئیں گے, یہاں تک کہ آپ بتائیں پورے گروپ میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, بتائیں ایک کے پاس بھی حسین علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث ہے؟ نہیں سر. نہیں آ سکتی. علی بن ابی طالب سے مروی کوئی حدیث دکھا دیں جو ساری عمر نبی علیہ السلام کے پاس پلے بڑھے ہیں, ساری عمر ایک ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا. کس نے؟ علی بن ابی طالب نے. ہمارے پاس کیا پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. کیسے ہوا ہے؟ یہ پروٹیسٹ کرا؟ پروٹیسٹ نہیں رہا. دس از دیٹ امپورٹنٹ, حسین از دیٹ امپورٹنٹ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو ایسے ہی لوگوں میں فتنہ مچانے کے لیے, یعنی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جانا, سسٹم کی تبدیلی, خروج وغیرہ, جو بدعتیوں کا عقیدہ منہج ہے, جو روافض یا خوارج وغیرہ کا. اور انہوں نے یورپین انقلاب وغیرہ کافروں سے سیکھا اور بتاتے ہیں ہم بڑی غیرت والے اور ان کے خلاف ہیں, اور یہ سلفی جو صحیح عقیدہ اہل سنت ہے یہ بغیرت ہیں حکمرانوں کے تلوے چٹنے والے. حالانکہ ہم صحیح عقیدہ منہج بیان کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت سے نجات پائیں. یہ لوگوں کو گمراہ کر کے اور ان کو اس فانی دنیا کی چیزیں, لالچ, سسٹم اور پیسہ اور معیشت اچھی, اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں دین کا نام لے کر, اور اس پر لوگوں کو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر سمجھنے والے. تو میں یہ بتا رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا اور حدیثیں اپنی مرضی سے, جس طرح سائل عظیم کہتا ہے, یعنی یزید بن معاویہ نے جو ہے حدیثیں لکھوائی ہیں بنو امیہ نے کہ حکمران کی اطاعت. حالانکہ صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں, ان کے راوی دیکھیں, وہ ان کے زمانے کے بھی نہیں, ان سے ملاقات نہیں, وہ ثقہ راوی ہیں, اہل سنت کے راوی ہیں. یزید تو اس میں پڑھتا نہیں. خواہ بخواہ میں جو ہے لوگوں میں فتنہ مچانا. جبھی اہل سنت والجماعت کے علماء نے عقیدے کی مغنج کی کتابیں لکھی ہیں جس میں یہ پوائنٹ جو ہے انہوں نے اہمیت دے کر بیان کیا ہے, تاکہ اس قسم کے فتنے باز لوگ جو قیامت تک خوارج کا گروہ نکلتا رہے گا, اور لوگوں کو, نوجوانوں کو خصوصاً یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں. نوجوان کم عقل جوشیلے ہوتے ہیں اور وہ واقعی کمی کوتاہیاں بھی دیکھتے ہیں حکومت حکمرانوں سے, اور مسلمانوں پہ مظالم جو ان کے اپنے کمیاں کوتاہیاں اور کرتوتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, تو ان کو بھڑکانے کا خوب موقع ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ بہت زیادہ قرآن کی وہ بات کریں گے, لیکن صحیح فہم نہیں ہوگا صحابہ اور سلف جیسا, اور وہ نوجوان ہوں گے خدوسا جو ہے اسنان, صفاء الاحلام, کم عقل, جذباتی اور نوجوان. یہی تو بم دھماکوں سے اپنے کو اڑاتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہی مار رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں جہاد چل رہے ہیں, اور لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے مسلمانوں سے. انہی کے خلاف جو بعد میں دیر آئے درست آئے, بہت سے جن کے پاس جو ہے ارباب اقتدار ہیں یا جو ہے ملک و قوم کی سلامتی کے ذمہ داران ہیں, انہیں معلوم چلا اور فتنۃ الخوارج وغیرہ کے خلاف انہوں نے آپریشن شروع کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کرے. اس کو بھی وہ نیگیٹو اینگل میں لے کے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے بیان کرتے ہیں, جبکہ اس چیز میں تو ان کی تائید کرنی چاہیے, اور اللہ مزید ہدایت دے. اس سے بھی زیادہ اہم چیز
جو ہے یعنی توحید سنت شرک اور بدعات کے خاتمے کے لیے علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے خلاف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بموجب قتال کیا، جن کے پاس طاقت ہے ان کے خلاف جو ہے قتال کیا، نہروان کی جنگ سب کو معلوم ہے، اور اس کی فضیلت ہے کہ جو ان کا خاتمہ کرے یا ان کے ہاتھوں مارا جائے۔ انہوں نے تو صحابہ خلفائے راشدین تک راضی نہیں ہیں، ان سے راضی نہیں ہے تو موجودہ دور کے کمزور اور کوتاہی کا شکار حکمرانوں حکومت سے یہ لوگ کیسے راضی ہوں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو ان کے نعروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی شورٹ تفسیر قرآن کے کورس کرو اور جو ہے سیرت کے نام پر یہی جوش جو ہے بھرتے رہو نوجوانوں میں، نہ عقیدے کی پرواہ ہے نہ منہج کی، جو سلف صالحین کے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہیں۔ تو یہ بدترین طریقے سے گمراہ کر کے اس کی تفسیر بتا رہے تھے، میں نے سنا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر تنبیہ کر دوں۔